اے اللہ اہدنا تو ہمیں دکھا دے الصراط المستقیم سیدھا راستہ. اہدنا اے اللہ تو ہمیں رہنمائی فرمائے الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم اہدنا اے اللہ تو ہمیں چلا دے الصراط المستقیم سیدھے راستے پہ تو چلا دے. سیدھا راستہ تو دکھا دے. سیدھا راستہ پر چلانے کی توفیق تو عطا فرمائے. اس ضمن میں کل ہم نے صراط مستقیم حاصل ہونے والے اسباب میں سے ایک سبب ذکر کیا تھا. وہ یہ بیان کیا گیا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا، قرآن مجید کو سننا، قرآن مجید پہ عمل کرنا صراط مستقیم پہ چلنے کے یا صراط مستقیم حاصل ہونے کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ قرآن مجید کو، پہلا اور سب سے بنیادی سبب قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن مجید کو سمجھنا اور قرآن مجید کے پر اپنی بساط کے مطابق عمل کرنا، یہ صراط مستقیم کو حاصل کرنے کی اسباب میں سے بنیادی سبب ہے. اس ضمن میں سورہ المائدہ آیت نمبر 15 اور 16 بیان کیا گیا تھا، جس میں اللہ رب العالمین فرماتے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. قد جاءکم، قد تحقیق، جاءکم تمہارے پاس آیا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، نور ایک تو روشنی آئی ہے اور اس روشنی کی اللہ رب العالمین خود وضاحت کرتے ہیں وہ کتاب مبین. نور سے مراد وہ واضح کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے. اب یہاں پہ بعض لوگ اس آیت سے غلط استدلال لیتے ہیں. غلط استدلال لیتے ہوئے قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے، وہ کتاب مبین اور واضح کتاب آئی ہے. اب یہاں پہ غلط تفسیر، غلط معنی لیتے ہوئے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی شان میں غلو کرتے ہوئے کہتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ السلام نور من نور اللہ، اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے. دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس رب العالمین کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئی ہے. اب یہاں پہ نور کی وضاحت، نور کی تفصیل اور نور کی تفسیر بیان ہوا ہے وہ کتاب مبین. نور سے مراد وہ واضح کتاب تمہارے پاس آئی ہے. نور کوئی الگ چیز نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام. اگر یہاں پہ نور الگ اور کتاب مبین الگ ہوتی تو یہاں پہ ضمیر تثنیہ کا ضمیر استعمال ہوتا. یہدی بہ اللہ، یہاں پہ اللہ رب العالمین نے ضمیر استعمال کیا ہے مفرد کا. اس نور اور اس کتاب مبین کے ذریعے اللہ رب العالمین ہدایت دیتا ہے. بہما نہیں کہا، اللہ ان دونوں کے ذریعے، نور اور کتاب مبین دونوں کے ذریعے نہیں کہا، بلکہ کہا یہدی بہ اللہ. اللہ اس نور، جس نور کی تفصیل کیا ہے کتاب مبین ہے، اس نور اور کتاب مبین کے ذریعے اللہ رب العالمین یہدی بہ اللہ، اللہ رہنمائی عطا کرتا ہے، اللہ ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا کرتا ہے، اللہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضامندی کا متلاشی ہے، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اس کو اللہ رب العالمین دکھاتا ہے سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف. وَيُخْرِجُهُمْ، اور ایسے لوگوں کو جو کتاب اللہ، جو اللہ کی طرف سے نور ہے، اس کتاب اللہ پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ سلامتی کے راستوں پہ انہیں چلاتا ہے. وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ، اور انہیں اللہ رب العالمین اندھیروں سے نکالتے ہیں الی النور، کفر، شرک، خرافات، بدعات کے اندھیروں سے نکال کر الی النور، توحید اور سنت کی روشنی پہ اللہ رب العالمین انہیں چلا لیتے ہیں. بِإِذْنِهِ، وہ بھی اللہ رب العالمین کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم،
اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو صراط مستقیم پہ اللہ رب العالمین چلا لیتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں قرآن مجید کی دوسری جگہوں پہ، سورہ مائدہ آیت نمبر 44، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یہاں پر اللہ رب العالمین نے تورات نامی جو کتاب جو جناب موسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت کے لیے، بنی اسرائیل کی رہنمائی کے لیے جس کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے، تورات کے بھی بارے میں بھی اللہ کیا فرماتے ہیں، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات کو بھی نازل کیا، تورات بھی ہدن، وہ تورات بھی انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے رب العالمین نے نازل کیا، ونور، اور تورات کے اندر ونور اور روشنی، انسانوں کو روشنی فراہم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تورات کو نازل کیا۔ گویا یہاں پہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تورات بھی کتاب نور ہے، روشنی والی کتاب ہے۔ اور اسی طرح سورہ المائدہ آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین انجیل کے بارے میں فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو انجیل نامی کتاب ان پر نازل کیا، کیوں؟ فِيهِ هُدًى، جس طرح قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، نور روشنی کی کتاب ہے، جس طرح تورات کے بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 44 میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نامی کتاب بنی اسرائیل کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام پہ سے نازل کیا، ہدن، وہ بھی ہدایت والی کتاب ہے، ونور، اور نور روشنی والی کتاب ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب انجیل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو انجیل نامی کتاب عیسیٰ ابن مریم پہ نازل کیا، فِيهِ هُدًى، اس کتاب کے اندر ہدایت ہے، وَنُورٌ، اور اس کتاب کے اندر کیا ہے جی؟ اور روشنی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو نور کہا ہے، قرآن مجید کو، اسی لیے تفسیر کا سب سے بہترین تفسیر وہ ہے جس میں قرآن مجید کی ایک جگہ کی تفسیر دوسری جگہ کریں۔ فآمنوا باللہ، فآمنوا به، فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون، یہاں پر بھی نور کی تفسیر بیان کرتے ہیں فالذین آمنوا به، وہ لوگ جنہوں نے اس نبی پر ایمان لے کے آئے، وعزروه، جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تائید کی، ونصروه، جو نبی علیہ السلام کے دین کے مددگار اور معاون بنے، واتبعوا النور الذی، اور وہ اس نور کی جنہوں نے پیروی کی، انزل معه، جو اس رسول کے ساتھ جس نور کو نازل کیا گیا۔ معلوم کیا ہوا؟ نور سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ التغابن کے اندر فرماتے ہیں فآمنوا باللہ، لوگوں اللہ پر ایمان لے آؤ، ورسولہ، اور اللہ کی رسول پر ایمان لے آؤ، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر، اس روشنی پر ایمان لے آؤ جو ہم نے نازل کیا نبی کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی نور سے مراد نور من نور اللہ نہیں ہے، نور سے مراد قرآن مجید ہے، جو قرآن مجید انسانوں کے لیے یہ رہنمائی فراہم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری کتاب سے، قرآن مجید سے منہ موڑتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن ہم اسے نابینا بنا کر ہم اسے اٹھائیں گے۔ یہاں پر بھی اس کی آنکھوں کی روشنی سلب کیا جائے گا، کیوں؟
کیونکہ اس نے قرآن مجید سے اعراض کیا. دنیا میں اس نور سے روشنی حاصل کرنے سے اس نے اعراض کیا, اس نے منہ موڑا. لہذا قیامت کے دن دنیا کے اندر جو لوگ اس نور سے, اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھاتے, قیامت کے دن ان کے لیے نور روشنی ان کے پاس نہیں ہوگی, بلکہ نور اور روشنی دیکھنے والی جو آنکھ ہے اس آنکھ سے بھی اللہ رب العالمین کیا کر دے گا؟ محروم کر دے گا. تو یہاں پر سورہ تغابن آیت نمبر 8 میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فآمنوا باللہ, لوگوں ایمان لے اور اس اللہ پر, ورسولہ, اس اللہ اور اس رسول پر ایمان لے آؤ, والنور الذی, اس نور پر, اس روشنی پر ایمان لے آؤ, انزلنا, جس کو ہم نے نازل کیا. اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 174 میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, قد جاءکم, تحقیق تمہارے پاس آیا ہے, برہان, واضح دلیل, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, وانزلنا الیکم, لوگو ہم نے تمہارے رہنمائی کے لیے, تمہیں راستہ دکھانے کے لیے, تمہیں روشنی فراہم کرنے کے لیے, وانزلنا الیکم, اور ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے, نورا مبینا, واضح نور, واضح روشنی. پہلے کیا فرمایا؟ کتاب نور و کتاب مبین. نور کی روشنی تفسیر کیا کیا؟ وہ کتاب مبین, واضح کتاب کی صورت میں. یہاں پہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا, ہم نے تمہاری طرف واضح نور, واضح روشنی ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. یہاں پہ نور سے مراد قرآن مجید ہے جو انسانیت کے لیے ہدایت کی روشنی ہے. اللہ رب العالمین اس روشنی سے حد المقدور استفادہ حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.